السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عید الفطر کو گزرے ہوئے ایک دن ہوا ہے اور آج 2 شوال 1441 ہجری کی تاریخ ہے۔ تو کل عید کا دن گزرنے کی مناسبت سے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں سنت طریقے سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنک، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہماری اور آپ سب کی طرف سے قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کو اور ساری امت مسلمہ کو ہمیشہ کی ظاہری باطنی دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ آج موقع کی مناسبت سے 2 مسئلوں پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے عید کی مبارکبادی کن الفاظ میں دینا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ ہے شوال کے 6 روزوں کے بیان میں۔ ان 2 مسئلوں پر آج گفتگو کریں گے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ عید کی مبارکبادی کن الفاظ میں دینا چاہیے۔ یہ چیز عوام کے درمیان میں مشہور و معروف بھی ہے کہ عوام اپنے الفاظ میں مبارکبادی دیتے ہیں، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک اردو میں بولتے ہیں، اور عرب لوگ بھی عیدکم مبارک بولتے ہیں، اور انگریزی والے ہیپی عید الفطر بولتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اہل علم تھوڑا یا دیندار طبقہ تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر شاید بہت سے حضرات کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ اس سلسلے میں احادیث میں بھی کچھ آیا ہے کہ نہیں۔ تو کل سے جستجو دو دن سے جستجو رہی، اور جستجو کے نتیجے میں چند روایات ملی ہیں، وہ میں تفصیلاً تو آپ کے سامنے اس وقت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں عہد نبوت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو کیا ملتا ہے۔ تو ایک روایت اس سلسلے میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور بعض اور کتب میں بھی موجود ہے، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب عید کی نماز سے فارغ ہوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو سلام کے بعد یہ الفاظ تقبل اللہ منا ومنکا فرماتے تھے۔ تقبل اللہ منا ومنکا، یہ الفاظ فرماتے تھے صحابہ کرام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سننے کے بعد اس کو منع نہیں فرماتے تھے اور نکیر نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ خود ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ ایک قولی حدیث ہوتی ہے، ایک فعلی حدیث ہوتی ہے، اور ایک تقریری ہوتی ہے، تقریر نبی جس کو کہتے ہیں، کہ صحابہ کے کسی عمل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا بھی حدیث ہوتا ہے، اور وہ بھی دلیل شرعی ہوتا ہے۔ قولی روایت اور فعلی روایت کی طرح سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً کوئی قول ہے تو وہ بھی دلیل ہوتا ہے، آپ کا کوئی صراحتاً فعل ہے تو وہ بھی دلیل ہوتا ہے، یا تیسرا یہ کہ صحابہ اکرام کی کسی قول فعل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کا اس پر نکیر نہ فرمانا اور خاموش رہنا، یہ بھی شریعت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہیں کہ کوئی کام آپ دیکھیں اور وہ خلاف شریعت ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو، تو آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ اس کو روکیں اور منع کریں۔ اور اگر آپ نے کسی چیز کو روکا نہیں اور منع نہیں فرمایا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ چیز شریعت میں جائز اور روا سمجھی گئی اور درست سمجھی گئی ہے، تبھی آپ علیہ السلام خاموش رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کا بولنا جس طرح شریعت ہے
آپ کا خاموش رہنا بھی شریعت ہے۔ دوسری روایت مجھے اس سلسلے میں جو ملی، صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا، تو اس سلسلے میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کے متعلق مجموع الزوائد میں روایت موجود ہے کہ یہ حضرات جو ہے جب آپس میں ملا کرتے تھے تو یہ تقبل اللہ منا و منکا کہا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں یہ روایت صحاح ستہ میں تو نہیں، دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ بلکہ ایک تابعی ابن عمر انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور ابن عمر انصاری نے ملاقات کر کے تقبل اللہ منا و منکا کہا، تو اس کے جواب میں حضرت واصلہ بن اسقع نے بھی جو ہے ان کو انہی الفاظ میں جواب دیا، تقبل اللہ منا و منکا کہہ کر کے۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین میں، چار خلفاء کے بعد جو پانچویں نمبر کے خلفائے راشدین میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ صحابہ اور تابعین میں تو نہیں ہیں، ان کے بعد کے لوگوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بڑی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا، اور شریعت کے نافذ کرنے میں اپنے خلفائے راشدین خلفائے اربعہ کی طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے بڑی کوشش جد و جہد فرمائی تھی، اور بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت اور خلافت کے زمانے میں شریعت کو نافذ کیا تھا۔ تو لہذا علم حدیث اور شریعت کے علم سے پوری طرح واقف تھے، تو خلیفہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو چنانچہ ان کا عمل بھی یہ لکھا ہے کہ جب لوگ ان کی خلافت کے زمانے میں ان سے لوگ ملنے کے لیے آتے اور سلام کرتے، اور سلام کے بعد عید کی مبارکبادی تقبل اللہ منا و منکا کے ذریعے الفاظ سے دیتے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے سلام کا جواب دیتے، اور تقبل اللہ والے الفاظ پر وہ نکیر نہیں فرماتے تھے۔ تو اس سے بھی جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ چیز منع نہیں ہے، بلکہ یہ چیز درست ہے اور جائز ہے، اور ان الفاظ کا استعمال جو ہے سنت سے ثابت ہے، تبھی وہ خاموش ہوتے تھے، ورنہ اگر کوئی کام سنت کے خلاف دیکھتے تو اس سے منع کرنا ان کا لازمی جو ہے ان کا فرض تھا، اس لیے کہ وہ حاکم وقت بھی تھے اور شریعت کے جاننے والے عالم بھی تھے، تو بیک وقت دونوں ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کو منع کرنا ضروری ہوتا اگر کوئی بات سنت و شریعت کے خلاف دیکھی ہوگی۔ تو یہ بات چونکہ سنت کے خلاف نہیں تھی تو اس لیے انہوں نے منع بھی نہیں فرمایا۔ تو یہ چند روایات جو ہے خیر القرون سے ہمیں ملی ہیں، جس سے تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ کا کہنا درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اگر مبارکبادی ہی دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز خیر القرون سے ثابت ہے اور جس کی کوئی اصل موجود ہے، اور یہ اصل ایسی چیز ہے کہ جو بہت بہترین اور شاندار اور قابل تقلید اصل ہے، لہذا اس کی اتباع کرنی چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں عید کی مبارکبادی میں تقبل اللہ منا و منکا کہا کریں، یہی لکھا بھی کریں، اور دیگر ان الفاظ کو چھوڑ کر دیگر الفاظ سے مبارکبادی دینا، یہ شریعت کے معصور اور منقول الفاظ کو چھوڑ کر رواجی طریقوں کو عام کرنا اور رواج دینا ہوا، جس سے شریعت سے دوری تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن شریعت سے تعلق نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، ایک مسئلہ اس کے ذیل میں یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ حضرات فقہا نے یہی تقبل اللہ منا و منکا والے الفاظ کو نمازوں کے بعد مصافحہ کر کے یہ جملہ کہنے اور ان الفاظ کو کہنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ یہ بات فقہا نے لکھی ہے کہ نمازوں کے بعد مصافحہ کرنا، جیسا کہ لوگوں کا رواج ہے کہ سلام پھیرتے ہی دائیں اور بائیں کے لوگوں سے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرتے ہیں اور یہ تقبل اللہ منا و منکا والے الفاظ بولتے ہیں، اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا عیدین کے بعد میں عیدین سے ہٹنے اور پھرنے اور وہاں سے نکلنے کے بعد میں ان الفاظ کا کہنا تو درست ہے، لیکن نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد ان الفاظ کا کہنا بدعت ہے۔ دوسرا مسئلہ مجھے اس موقع پر
شوال کا چونکہ چاند نظر آ چکا ہے اور آج 2 شوال ہو چکی ہے، تو شوال میں ایک فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، اس کو پیش کرنا ہے شوال کے 6 روزوں کے بیان میں۔ محترم سامعین اکرام، رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی روزہ فرض نہیں ہے اور نہ کوئی واجب ہے، اس کے علاوہ یہی روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر فرض روزوں کے بعد ہمارے یہاں کوئی واجب روزہ نہیں ہے سوائے نظر کے روزے کے، جو یا کفارے کے روزے کے۔ جو نظر اور کفارے کے روزے وہ تو واجب ہوتے ہیں، لیکن من جانب اللہ نہیں ہیں، بلکہ یہ خود آدمی اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں یا ان کے کفارے کے طور پر واجب ہوئے ہیں۔ اللہ نے کسی ہر مسلمان پر اس کو واجب نہیں قرار دیا ہے، بلکہ یہ ایک کفارہ ہے یا انسان کے اپنے اختیار سے نظر کے ذریعے، منت کے ذریعے لازم کر لینے والا روزہ ہے، جس کو واجب کہتے ہیں، حکماً واجب ہے۔ لیکن فرض روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ ہے تو وہ سنت روزہ ہے، نفل روزہ ہے، مسنون روزے اور نفل روزے ہیں، تو اس کی تو ایک لمبی فہرست ہے، مجھے اس کی تفصیل میں اس وقت میں جانا نہیں ہے کہ مسنون روزے کون کون سے ہیں اور مستحب روزے کون کون سے ہیں، اس کی تفصیل میں اس وقت میں عرض جانا نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر صرف ایک فضیلت جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور وہ فضیلت ہے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں۔ شوال کے اس مبارک مہینے میں عید کا دن، پہلا دن پہلی شوال عید کا دن ہوتا ہے، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عیدین کا دن، عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو، اس دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس ایک دن کو چھوڑ کر شوال کی 1 تاریخ اور پہلی تاریخ جو عید کا دن ہوتا ہے، کل جو گزر چکا ہے، اس کو چھوڑنے کے بعد آج 2 شوال سے اس کا وقت شروع ہو گیا کہ ان 2 شوال سے کسی بھی وقت میں 6 روزے رکھ لینا، یہ جو ہے اس کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس کے بڑے زبردست فضائل بھی حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں اس سلسلے کی فضیلت پر روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر میں اس کی سلسلے میں اس کی روشنی میں چند مسائل انشاءاللہ بیان کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ یہ روایت بخاری شریف کے علاوہ باقی تمام سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے پیچھے ہی شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ ایسا ہو گیا جیسا پوری زندگی بھر روزہ رکھا۔ یعنی اگر یہ معمول کوئی آدمی بنا لے کہ ہر سال رمضان کے روزے رکھا کرے گا اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا کرے گا، تو اس کا اتنے سے روزے رکھنا، یعنی رمضان کے 30 مہینے بھر کے روزے اور شوال کے 6 روزے ہر سال کا یہ معمول بنا لینا، اس کے لیے ایسا ہوگا جیسا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا، یعنی اس کو ثواب اتنا ملے گا کہ اس کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ زندگی بھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر سال کا یہ معمول ہو جانے سے پوری زندگی روزے سے گزارنے کا ثواب ہوا، اور ایک سال میں اگر کوئی اس طرح عمل کرے گا تو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ چنانچہ آگے روایتیں موجود ہیں۔ چنانچہ اسی روایت کے اندر راوی نے ایک اضافہ بھی پیش کیا ہے، قلت بکل یوم 10 قال نعم، فرمایا کہ ایک راوی نے پوچھا اپنے استاذ سے، ممکن ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا ہو، یا ابو ایوب انصاری کے شاگرد نے ابو ایوب انصاری سے پوچھا ہو کہ یہ پوچھا کہ کیا ہر دن کا روزہ 10 روزوں کے برابر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر دن کا روزہ 10 روزوں کے برابر ہوگا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من صام 6 ایام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، رواہ ابن ماجہ والنسائی۔ حضرت ثوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 6 روزے رکھے عید کے بعد الفطر، عید کے بعد جس نے 6 روزے رکھے، وہ گویا وہ سال بھر روزہ رکھا،
پھر فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ اور نسائی میں ہے۔ پھر آگے اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالها فشہر بعشرۃ اشہر وصیام ستۃ ایام بعد الفطر تمام السنۃ۔ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 نیکی کے برابر قرار دیا، چنانچہ رمضان کا ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ٹھہرا، اور 6 دن شوال کے عید کے بعد کے 6 دن یہ اس کے سال کو مکمل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ایک مہینہ، رمضان کا ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو 2 مہینے اور رہ گئے، 2 مہینے 60 دن کے ہوتے ہیں۔ شوال کے اگر 6 روزے رکھ لیا تو ایک روزہ 10 کے برابر ہوتا ہے، تو 6 روزے 60 کے برابر ہو گئے، تو 2 مہینے شوال کے روزے رکھنے سے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو فکانہ وصیام ستۃ ایام بعد الفطر تمام السنۃ، شوال کے 6 روزے عید کے بعد یہ سال کو مکمل کرنے والے ہیں۔ یہ روایت ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح کے الفاظ اور حدیثوں میں بھی موجود ہیں، مسند احمد میں ہیں، مسند بزار میں ہیں، مسند سنن نسائی میں ہیں۔ یہی الفاظ تقریباً ان حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو یہ پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان واتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ یہ ایک مزید فضیلت آئی ہے حضرت ابن عمر کی روایت سے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے نکل جائے گا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ شوال کے 6 روزے، ان روزوں کو مسلسل عید کے فوراً بعد رکھ لینا چاہیے یا پورے مہینے میں پھیلا کے الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یا شوال کے آخر تک بھی رکھ سکتے ہیں؟ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں گھومتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے تو اس سلسلے میں گنجائش لکھی ہے کہ چاہے ان 6 روزوں کو پے در پے عید کے فوراً بعد مسلسل 6 مکمل کر رکھ لے، یا یہ کہ اس کو الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے اس کو پھیلا کے پورے مہینے میں رکھ لے، یا مہینے کے آخر میں اس کو 6 روزے پورے کر لے۔ ان تینوں کی بھی گنجائش ہے۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ چاہے یہ روزے الگ الگ رکھ لے یا ایک ساتھ رکھ لے یا آخر شوال میں رکھ لے، تینوں کی گنجائش ہے۔ البتہ ایک روایت اس سلسلے میں جو کمزور سند کے ساتھ آئی ہے، جو جس کو طبرانی نے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طبرانی فی الاوسط میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی سند میں کمزوری ہے، اور وہ یہ ذکر کیا ہے کہ من صام 6 ایام بعد الفطر متتابعۃ فکأنما صام السنۃ کلھا، کہ جس نے 6 دن عید الفطر کے بعد 6 دن مسلسل، متتابعتاً کے الفاظ ہیں جس میں مسلسل کے الفاظ آئے، کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 دن مسلسل روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ تو اس میں ایک لفظ آیا ہے صراحت کے ساتھ متتابعتاً کا، جس کا معنی ہے مسلسل رکھنا۔ تو اس روایت میں تو تسلسل کے ساتھ 6 روزے رکھنے کی قید اس میں بڑھائی گئی ہے،
لیکن اس روایت کی سند چونکہ کمزور ہے، اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ قید اتفاقی ہے، مطلب یہ کہ یہ ویسے ہی اس قید کا اضافہ کیا گیا، چونکہ دوسری روایتوں میں دوسری روایتوں میں مطلق الفاظ آئے ہیں اور ان میں یہ قید نہیں ہے، تو لہذا دوسری روایتوں کے اندر الفاظ مطلق ہونے کی وجہ سے اور اس میں کسی قید کے بغیر آنے کی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا التزام ضروری نہیں کہ پیچھے پیچھے پائے در پہ ہی روزے رکھے جائیں۔ ہاں، اگر ان روایتوں کے اندر بھی یہ الفاظ آتے یا یہی الفاظ اگر سند کے اعتبار سے مضبوط سند سے آتے تو پھر پیدل پہ رکھنا ہی جو ہے فضیلت کے لیے ضروری ہوتا، لیکن جب ایک تو الفاظ کے یہ الفاظ چونکہ دوسری روایتوں کے اندر موجود نہیں، اور دوسرا جس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں اس کی سند چونکہ انتہائی کمزور ہے، اس لیے اس قید کو لازم نہیں قرار دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ چاہے آپ پے در پہ مسلسل رکھ لیں یا الگ الگ کر کے رکھیں، دونوں صورتوں میں یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو گویا شوال کے 6 روزے رکھنے کی 2 فضیلتیں ہوئیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہوئی کہ اس سے پورے سال بھر روزے رکھنے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی وجہ سے تو 10 مہینے کا ثواب ملا، اور اس 6 روزوں کی وجہ سے باقی 2 مہینے پورے ہو کر سال بھر کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسری فضیلت، جیسا کہ فرمایا کہ گناہوں کی معافی ایسے ہو جاتی ہے کہ گویا وہ اب آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو گویا رمضان کے روزوں کے ساتھ ان روزوں کو ملا لینے سے یہ فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، گزارش کی جاتی ہے کہ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عید گزر چکی ہے، لہذا ہر آدمی اپنی سہولت اور اپنی وسعت کے بقدر ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کرے۔ ان روزوں کی شرعی حیثیت ایک مستحب درجے کی ہے اور سنت کے قریب ہے، تو لہذا ان روزوں کو اگر رکھ لیں تو فضیلت ہے، اور نہ رکھیں تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ لہذا حسب سہولت ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کو فضائل بھی حاصل ہوں اور جو ثواب اور اجر ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ روزانہ ایک مرتبہ دن بھر میں مسائل کو، فقہی مسائل کو بیان کرنے کا، یا ضرورت جیسے پیش آتی رہے گی آپ حضرات کو پیغامات دینے کا یہ سلسلہ روزانہ ایک مرتبہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات سماعت فرماتے رہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔